अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुलिस के महकमे में डिसिप्लिन के नाम पर की जाने वाली ज़्यादती और नाइंसाफ़ियों से मुताल्लिक कि किस तरीके से एक यूनिफॉर्म फोर्स जो है उसके अंदर जो है रियासत में रियासत कायम कर दी गई है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सिंध पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले 5 DIGs और SSPs के अगले ओहदों पर तरक्की और आखिर में हम बात करेंगे SSP सक्खर के मुतालिक जो कियास आराइयाँ हो रही है, उनके ख़िलाफ़ जो एक साजिश का सिलसिला चल रहा है, उसकी आखिर हकीकत क्या है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम को कि ये पुलिस में आखिर क्या हो रहा है, पुलिस में ये क्या नाइंसाफ़ी का सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, सिंध पुलिस का अंदर जो है वो ग्रेड 16 के 2 मुलाजमीन हैं। इन दोनों के साथ जो है अलग अलग सलूक किया जा रहा है, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट वो भी ग्रेड 16 का है और पुलिस इंस्पेक्टर भी ग्रेड 16 का है, लेकिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट को जो है वो गजेटेड अफसर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ग्रेड 16 में होने के बावजूद उन्हें जो है गजेटेड ऑफिसर का दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि जो सिंध हुकूमत का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ से जो सालाना जो फाइनेंशियल बुक या बजट बुक जो जारी होती है, उसमें जो है ग्रेड 16 के तमाम मुलाजमीन को, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो या क्लर्क हो या किसी दूसरी ब्रांचों में जो भी क्लर्क हैं, जो भी मुलाजमीन 16 ग्रेड के हैं, उन तमाम को गजेटेड करार दिया गया है सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक। जबकि ख़ुद सिंध पुलिस भी जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत है और सिंध हुकूमत के अहकामात को तस्लीम करने की वो पाबंद है। फिर ना जाने क्या वजह है कि पुलिस इंस्पेक्टरों को गजेटेड तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जो कि एक अलमिया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही ने जो एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल जो ये पुलिस के PSP अफसरान हैं, इन्होंने एक तरीके से पुलिस की महकमे में ये यूनिफॉर्म फोर्स के अंदर उन्होंने एक रियासत में रियासत कायम की हुई है और उन्होंने महज अपनी फिरौनियत को बढ़ाने के लिए और रैंकर्स पर अपना रोब और दबदबा बढ़ाने और उन पर नफसियाती असर बढ़ाने के गर्ज से जो है इंस्पेक्टर्स को जो है वो गजेटेड तस्लीम नहीं करते। अगर उनको वो गजेटेड तस्लीम करते हैं तो फिर उन इंस्पेक्टरों पर जो है आप पुलिस रूल्स का इतलाक नहीं कर सकते, उन पर फिर सिविल सर्वेंट रूल्स का ही इतलाक होगा, जिस तरीके से वो रूल्स ख़ुद PSP अफसरान पर उनका इतलाक होता है। महज पुलिस रूल्स का इतलाक जारी रखने के लिए या उस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए PSP जो अफसरान हैं वो सिंध पुलिस के ग्रेड 16 के इंस्पेक्टर्स को गजेटेड तस्लीम नहीं करते और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कन्फर्म इंस्पेक्टरों तक को जो है वो डिसमिस करने से गुरेज नहीं करते। अब आधा तीतर आधा बटेर की मिसाल मैं यहाँ पर दूंगा कि भाई एक तरफ तो जो है वो डिसिप्लिन के नाम पर जो है अपना रोब और दबदबा बढ़ाने के लिए PSP अफसरान जो है रैंकर्स को मज़ीद ग़ुलाम से ग़ुलाम तर बनाने के लिए उन पर जो है पुलिस रूल्स का इतलाक़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें डिसमिस करते हैं, उन्हें रिवर्ट करते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, यानी उनकी सर्विसेज खा जाते हैं। ये PSP अफसरान महज अपनी फिरौनियत को कायम व दायम रखने के लिए और उनकी तरक्की के राह में रुकावटें डालने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब जो पुलिस रूल्स का दूसरा हिस्सा है कि कोई भी प्रोबेशनर ASI अगर वो अपॉइंट होता है तो उन्हें 15 सालों के अंदर अंदर जो है हर हाल में DSP बनना चाहिए। ये पुलिस रूल्स कहता है कि जो भी
प्रोबेशन ASI बन रहा है तो उसको 2 साल के अंदर कंफर्म होना चाहिए, तीसरे साल में उसको सब इंस्पेक्टर, और इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर को 2-3 साल में जो है वो कंफर्म, और उसके बाद इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर को आगे जाके कंफर्मेशन के बाद उन्हें DSP बनना चाहिए। 15 साल का जो सर्किल है, इसमें कोई भी ASI जो प्रोबेशन है उनको हर हाल में DSP बनना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1990 के जो अपॉइंट शुदा ASI प्रोबेशन, वो अब 30 सालों में जाकर जो है वो इंस्पेक्टर बनने में कामयाब हुए, जबकि उन्हें अभी SP बन जाना चाहिए था पुलिस रूल्स के मुताबिक। आखिर पुलिस रूल्स का इतलाक जो है प्रमोशन पर क्यों नहीं किया जाता? जब इन PSP अफसरों से पूछा जाता है, वो कहता है वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई वैकेंसी अगर नहीं है तो वैकेंसी कौन क्रिएट करेगा? वैकेंसी क्रिएट करना किसी ASI का, किसी सब इंस्पेक्टर, किसी इंस्पेक्टर का काम नहीं है। इन्हीं कामों के लिए तो PSP अफसरों की अपॉइंटमेंट की जाती है, इन्हीं कामों के लिए तो DIG, IG और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये एडमिन है, ये दूसरे जो 1 दर्जन से ज़्यादा जो CPU में डिपार्टमेंट काम कर, उनका काम क्या है? उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि महकमे को जो है पुलिस रूल्स के मुताबिक उसको चलाना, तमाम ज़रूरियात और तमाम वसाइल पूरे करना। लेकिन ये PSP अफसरान जो है पुलिस रूल्स को सिर्फ और सिर्फ एज ए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन रैंकर्स को जो है निशान इबरत बनाने के लिए और इन पर अपना रोब और दबदबा बढ़ाने के लिए ही इन पर जो है इसका इतलाक किया जाता है पुलिस रूल्स का, जो कि और इंस्पेक्टर पर तो उसका इतलाक जो है कानूनी लिहाज से मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जो भी PSP अफसरान जो है वो उनके खिलाफ एक कार्रवाई करते हैं, पुलिस रूल्स का इतलाक करते हैं, वो मिस यूज़ ऑफ पावर के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसी तरीके से जो है अगर कोई DSP है, रैंकर DSP भी ग्रेड 17 का है, इसी तरीके से PSP जो ASP आते हैं वो भी ग्रेड 17 का है। क्या वजह है कि एक ASP 5 साल के बाद हर हाल में जो है वो SP बन जाता है, लेकिन ग्रेड 17 का DSP 17 साल के बाद भी उन्हें SP के ओहदे पर ये कहकर तरक्की नहीं दी जाती कि उनकी वैकेंसियां नहीं है। वैकेंसियां क्रिएट करना किसका काम है? ये IG का काम है। लेकिन यहाँ भी डंडी मारी जाती है, इसलिए कि प्रोविंशियल का कोटा जो है फेडरल के कोटे से ज़्यादा होता है। यानी होना तो ये चाहिए कि ASPs के मुकाबले में DSPs का जो है SP के ओहदे पर प्रमोशन पाना तेज़ी से होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स जो है ASP तो वक्त ज़ाया किए बगैर उनका एक दिन भी ज़ाया नहीं होता है। 5 साल जहाँ पूरे हुए नहीं वहाँ वो SP बन जाते हैं, लेकिन यहाँ DSP जो है ये 17-20 साल गुजरने के बावजूद जो है वो SP के ओहदे पर प्रमोशन नहीं पाते। ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? ये पुलिस के अंदर रियासत में रियासत नहीं है तो क्या है? इनकी आवाज़, इन रैंकर्स की ये जायज़ मुतालबात कौन सुनेगा? अब IG जो है वो बदकिस्मती से जो IG जो भी आता है वो PSP अफसर होता है, और PSP अफसर होने के नाते जो है वो PSP एसोसिएशन का चेयरमैन होता है। जहां देखता है कि प्रोविंस में जो है वो वैकेंसियां पैदा हो चुकी हैं, DSPs की 8, 10, 15 वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, उस पर बजाय DSPs को जो है क्या नाम है, इंस्पेक्टरों को DSP के ओहदे पर तरक्की देने के बजाय वो IG जो है फ़ौरन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को इत्तला करता है कि भाई सिंध के अंदर जो है पुलिस में जो है DSP इसकी जो है वो 15 वैकेंसियां हैं, तो वहाँ से फ़ौरन 15 ASPs की जो है पोस्टिंग सिंध पुलिस में कर दी जाती है, जो कि ज़्यादती है। हालांकि उनका इतना कोटा नहीं है, उनके कोटे के मुकाबले में DSPs का कोटा ज़्यादा है, तो ये इनको चाहिए कि उन इंस्पेक्टरों को जो है पुलिस रूल्स के मुताबिक अगले ओहदे पर तरक्की दें, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये रियासत में रियासत कायम है। अब मैं इस पर किस तरह इसको मैं तशरीह करूँ? वो कहते हैं ना कि डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर जो कमज़ोरों के लिए तलवार की धार और ज़बरदस्त के लिए बाग़ बहार है, जो अपने लिए नगमा साज और रैंकर्स के लिए मौत की आवाज़ है। तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नज़ारे, चमकते हैं तुम्हारे ही रोशनी से चांद व सितारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाब व कहानी है। तुम्हारा खून है खून और रैंकर्स का खून पानी है।
یہ ہے رینکرز کے دلوں کی آواز جو میں پی ایس پی افسران تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی جو ہے سندھ پولیس میں جو ہے یہ رینکرز کر رہے ہیں، رینکرز کے ساتھ جو ہے یہ پی ایس پی افسران کر رہے ہیں۔ یہ رینکرز کی آواز تھی پی ایس پی افسران کو پہنچانے کے لیے، جو میں نے ابھی ایک شعر کی شکل میں پیش کی آپ لوگوں کو، کہ یہ رینکرز ہیں جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اب میں 2-3 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک انسپکٹر امتیاز بانڈے جو کہ بہت ہی سینئر انسپکٹر ہیں اور یہ 1990 میں اپائنٹ ہوئے تھے ایز اے ایس آئی، راجہ عمر خطاب کے ساتھ ہیں، اور یہ فیاض خان جو ایس پی بن چکے تھے ان کے ساتھ یہ بیچ میٹ ان کے تھے۔ یہ اپائنٹ ہوتے ہیں 1990 میں، اور یہ جو ہے کوئی 17 سال سے انسپکٹر ہیں اور 2005 سے یہ کنفرم انسپکٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انتہائی جونیئر ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی نے فرعونیت میں آ کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک کنفرم انسپکٹر کو ڈسمس کر دیا۔ حالانکہ انسپکٹر جو ہے وہ گزیٹڈ افسر ہے، اور گزیٹڈ افسر پر پولیس رولز کا اطلاق ہی قانوناً نہیں ہوتا، لیکن نشے میں چور ڈی آئی جی عاصم قائم خانی، ہمارے نمائندے کے مطابق پولیس رپورٹ، پولیس ذرائع اور خود میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے عاصم قائم خانی نے نشے میں چور ہو کر اپنے اختیارات کا نیا استعمال کیا اور امتیاز بانڈے کو جو ہے اسی طریقے سے برطرف کر دیا۔ حالانکہ مس یوز آف پاور ہے، وہ 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے ڈسمس رہا، اور بعد میں بالآخر ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے انہیں بحال تو کر دیا۔ لیکن یہ جو انسپکٹر ڈسمس ہوتے ہیں انہیں چاہیے کورٹ کا رخ کریں، کورٹ جائیں، چلائیں، چیخیں، اس لیے کہ جو ان کے یہ فرعون نما پی ایس پی ہیں ان کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور آئی جی جو کہ فورس کا سربراہ ہے جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، پتہ نہیں انہوں نے کیوں آنکھیں بند رکھی ہوئی ہے، انہوں نے کیوں نہیں نوٹس لیا ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا کہ جو پولیس رولز کا اطلاق جو ہے انسپکٹر کو پر کرتے ہیں، جو کہ انسپکٹر پر پولیس رولز کا اطلاق قانوناً ہو ہی نہیں سکتا، وہ گزٹڈ افسران ہیں، ان پر جو ہے سول سروس جو وہ ہے اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، جو پی ایس پیوں پر ہوتا ہے، ان پر پولیس رولز کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن انہیں ڈسمس کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے اس سلسلے میں جو ہے امتیاز بانڈے کو ٹیلی فون کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیا ہے کہ ہمارا نمائندہ جب بھی کسی پولیس افسر کو رابطہ کرتا ہے تو پولیس افسران ان کا فون اس طریقے سے اٹھانے سے گریز کرتے تھے کہ فون نہ ہو، کوئی 440 واٹ کا بجلی کا جھٹکا ہو، اتنے گھبراتے ہیں ہمارے چینل سے رابطہ کرنے پر۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے چینل سے رابطہ کیا اور ہم نے کوئی معلومات دی تو پھر یہ پولیس کے جو فرعون ہے وہ کہیں انہیں مزید سنگین سزا نہ دے، اس لیے وہ اپنی سچائی بھی جو ہے وہ چینل کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے سے کتراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور سب انسپکٹر نے کسی وقت جو ہے 2 سال پہلے کچھ عرصہ قبل جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ حالانکہ آئینہ تو دیکھتے ہیں کہ عادی ہے مشتاق مہر یا کوئی بھی دوسرے لوگ افسران جو ہے ان کو جب خود آئینہ دیکھتے تو ان کو برا نہیں لگتا، ان کا اپنا چہرہ جو بھی نظر آئے، لیکن کوئی دوسرا یا خاص طور سے کوئی ماتحت انہیں ان کا آئینہ میں ان کا چہرہ دکھائے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کا پھر اندر کا جو انسان جاگ اٹھتا ہے، اور یہی حال اس وقت مشتاق مہر نے اس سب انسپکٹر کے ساتھ کیا۔ جب سب انسپکٹر نے انہیں کھری کھری سنائی تو پھر انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ ڈسمس کرنا تو ان کا ایسا ہے جس طرح کہ پھول کو سونگنے کے بعد مسل کے آدمی پھینک دیتا ہے، یہ پی ایس پی افسروں کا مشغلہ ہے۔ اس طریقے سے ایک انسپکٹر منگو پیر کے تھے، ایس ایچ او ہوا کرتے تھے طارق ملک، انہوں نے ایک صحیح کام کیا تھا اپنے علاقے میں ناجائز قبضے کو روکنے کے لیے۔ کوئی ایک پارٹی تھی، طارق نام کا کوئی شخص قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، جب انہوں نے اس کو قبضہ کرنے سے روکا تو پھر وہ ٹیلی فون کرواتے ہیں کسی سے، اور وہ ٹیلی فون نہیں سنتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کا ڈی آئی جی خالق شیخ جو ہے انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کام تو ان کا اچھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا، لیکن چونکہ وہ دوسری جانب سے جو طارق ہوتا ہے جو قبضہ کرنے والا ہے پیٹرول پمپ کی زمین کے لیے، وہ ہے بشیر میمن کا کارندہ یا ٹاؤٹ، جو بشیر میمن اس زمانے میں ڈی آئی جی حیدرآباد تھے۔ ان کا کہنا نہیں مانا تو ڈی آئی جی بشیر میمن نے خالق شیخ سے کہا کہ اس نافرمان ایس ایچ او کو سسپینڈ اور ریورٹ کر دو، لیکن اس کے بعد انہیں ریورٹ اور سسپینڈ تو کر دیا، اس کی انٹری کر دی، لیکن خالق شیخ کو ان کے پی اے نے بتا دیا تھا کہ پڑھا لکھا
انسپیکٹر ہے، ایسا نہ ہو کورٹ چلا جائے تو آپ پرابلم میں آ جاؤ گے، اس لیے انہوں نے اس کا آرڈر نہیں نکالا۔ یہ دو طارق ملک سے بھی ہمارے نمائندے ہمراز رائی نے کنفرم رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے، لیکن وہ بھی گھبرا گئے، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ انہوں نے بھی ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا فون اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا اور بات انہوں نے نہیں کی۔ لیکن یہ جو میں نے واقعات بتائے یہ حقائق پر مبنی ہیں۔ اس طریقے کے بہت سارے لاتعداد واقعات ان پی ایس پیز افسران سے متعلق ہیں جو کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور رینکرز پر ان کی زندگی کی زمین، سروس کی زمین تنگ سے تنگ کرتے چلے جاتے ہیں، محض اپنی فرونیت بڑھانے کے لیے، محض ان کو اپنا ذاتی غلام بنانے کے لیے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یونیفارم فورس میں جو ہے ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ایکویلٹی نہیں۔ خود جو فورس کا سربراہ جو ہے وہ پی ایس پیز کے ان زیادتیوں پر آنکھیں بند کر دے تو پھر آپ شکوہ گلہ کس سے کریں گے؟ کون ان کی سنوائی کہاں پر ہوگی؟ کون ان رینکرز کی پکار بنے گا؟ کون ان کو انصاف دے گا؟ وہ اتنے بیچارے گھبرائے ہوتے ہیں کہ کورٹ بھی نہیں جاتے، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کورٹ جائیں گے تو کورٹ میں بھی ہماری سنوائی ہو نہ ہو، لیکن یہ افسران انہیں مزید سخت سے سخت سزا دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے، ان سے درخواست بھی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آج جو اسلام آباد میں ایک بورڈ ہوا ہے اور اس بورڈ میں جو ہے بہت سارے پولیس افسر جو ہیں ان کو پرموشن دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے ڈی پی سی کے مطابق جو ہے تقریباً جو ہے کوئی 20 ڈی آئی جی کو جو ہے گریڈ 20 سے 21 میں ترقی دے دی گئی، ان کو ایڈیشنل آئی جی بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے 47 ایس ایس پی کو جو ہے گریڈ 19 سے 20 میں یعنی ان کو ڈی آئی جی کے عہدے پہ ترقی دے دی گئی، جن میں سے سندھ پولیس کے صرف 5 افسران ہیں۔ جو پولیس افسران 20 سے 21 میں گئے ان میں ڈی آئی جی سی آئی اے عارف حنیف اور ڈی آئی جی ایڈمن امین یوسف زئی اور ڈی آئی جی جو ہے کرائمز اینڈ انویسٹیگیشن فرحت علی جنیجو، اور اس کے علاوہ جو ہے جو 19 سے 20 میں گئے جو ایس ایس پی یعنی ڈی آئی جی بنے ہیں ان میں اے آئی جی ایڈمن جو ہے سی پی او پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی سانگڑ عثمان غنی صدیقی کے نام شامل ہیں۔ عارف حنیف جو ہے وہ پرموشن تو ان کو ہو گیا گریڈ 21 میں، لیکن وہ 6 مارچ 2022 کو وہ ان کی نوکری ختم ہو رہی۔ اس طریقے سے جو ہے امین یوسف زئی جو گریڈ 21 میں تو چلے گئے لیکن وہ جو ہے اب 27 مارچ کو ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ ابھی جتنے بھی یہ 5 افسران جو ہے پرموٹ ہو چکے ہیں اگلے عہدوں میں، اگلے ان کو ترقی دے دی گئی ہے، لیکن ان سب کا نام بھی اتفاق سے روٹیشن پالیسی میں آ رہا ہے اور یہ ممکن ہے کہ یہ ترقی پانے کے بعد ان کی اگلی پوسٹنگ جو ہے کسی دوسری جگہ پر کسی اور صوبے میں ان کی جو ہے پوسٹنگ ہو، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اب آپ بات کرتے ہیں ایس ایس پی سکھر جو ہے عرفان احمد سمو سے متعلق کہ عرفان احمد سمو کا آخر معاملہ ہے کیا؟ اب ان کے متعلق جو ہے وہ بڑی بڑی رپورٹیں جو ہے بھجوائی جا رہی ہے، کہنے میں خادم رند کی ایک رپورٹ کا تذکرہ آج کل ہو رہا ہے کہ انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے چیف سیکرٹری سندھ کو کہ بھئی ان کو جو ہے وہ سندھ سے بے دخل تو نہ کر دیا لیکن ان کے خلاف جو ہے محکمانہ کارروائی کی جائے، انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے ایس ایس پی سکھر عرفان سمو سے جب رابطہ کیا تو ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے خلاف سازشیں ضرور ہو رہی تھی لیکن ان سازشیں ناکام ہو گئی۔ ان کی آئی جی سندھ مشتاق مہر سے دو بدو جو ہے 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے اور مشتاق مہر نے ان کی کارکردگی کو سراہا ہے جو انہوں نے ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے سندھ میں آپریشن کیا ہے۔ اس پر آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ان کو تبکید دی ہے، ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو بھی سازشی عناصر آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں ان پر آپ کان نہ دھریں اور اپنا کام آپ جاری رکھیں، آپ کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہ ایس ایس پی سکھر نے ان سے رابطہ کیا، ایس ایس پی سکھر سے ان کی بات ہوئی ہے اور اب ان کے خلاف کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو پی ایس او
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس او جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے اپنے انا کا مسئلہ بنایا ہے ڈی ایس ایس پی سکھر عرفان سمو کو سکھر سے تبدیل کروانے کے لیے، تاکہ وہ اپنے ایک منظور نظر جو ڈی ایس پی ہے مسعود مہر، وہ جو اس وکیل کے اغوا اور مرڈر کیس میں جن کا نام آ رہا ہے، ان کو محض بچانے کے لیے عرفان سمو کا وہاں سے ٹرانسفر کروا کر وہاں اپنے ہی ایک منظور نظر ایس ایس پی عدیل چانڈیو کو وہاں پوسٹنگ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ عدیل چانڈیو کا نام بھی جو ہے وہ خود نعیم شیخ کی ساتھ جو ہے وہ روٹیشن پالیسی میں آ چکا ہے، جس پر جلد ہی ان کو سن بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں وہ ان کو سکھر میں پوسٹنگ کروانے کے لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں، اور وہ اس مقصد کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ایس ایس پی سکھر عرفان سمو کے خلاف بدستور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ چلتے چلتے ایک خبر، جمعیت علماء اسلام جو فیک گروپ ہے، مفتی کفایت اللہ کا جو بڑا چرچا تھا، اور خود جو اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے، ہم یہاں دھرنا دیں گے، ہم وہاں دھرنا دیں گے۔ اب ان کے اپنے جو دائیں بائیں جو ان کے نام لیوا ہیں، مفتی کفایت اللہ جو ہے، جو بڑے بڑک چڑک کر جو ہے بڑھ چڑھ کے جو بیان بازی کرتے تھے، اب جب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے تو اب وہ منہ چھپایا جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب اطلاع ملی ہے کہ وہ لڑکانہ کے کسی دارالعلوم میں انہوں نے پناہ لی ہے، چھاپوں سے بچنے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ اب اتنا ہی اگر آپ دلیر ہیں تو آپ قانون کا سامنا کریں، قانون کا مقابلہ کریں، آپ جائیں کورٹ جائیں، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ اس طریقے سے مفرور ہونا یا بھاگنا یا راہ فرار اختیار کرنا، یہ کوئی میرا خیال ہے کہ جمہوری عمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مذہبی عمل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے خلاف یہ غلط مقدمہ ہے، یہ زیادتی ہے، تو آپ کورٹ جائیں۔ پاکستانی عدالتیں تو آزاد ہیں، آپ کیوں نہیں کورٹ کا سامنا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے چوروں کی طریقے سے مفرور ہونا، روپوش ہونا جو ہے، یہ نہ تو سیاستدانوں کو، اور خاص طور سے مذہبی سیاستدانوں کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بارے میں، اس سلسلے میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان کو جو ہے ضرور اپنے ان ساتھیوں کو جو ہے، اپنے ان مجاہدین کو جو ہے مشورہ دینا چاہیے، کہ اس لیے کہ ان کی ان حرکتوں سے خود جو ہے اعلیٰ حضرت جو ہے ان کی بھی پوزیشن جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔